تو میں ہوں آپ کا اپنا مہتاب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہتاب برڈز۔ تو دوستوں امید یہ رکھتے ہیں کہ تمام دوست ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ۔ تو دوستوں آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹ کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ تو دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آپ دوستوں کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کو آپ نے کہیں پر بھی اسکپ نہیں کرنا کیونکہ معلوماتی ویڈیو ہے۔ آدھی ویڈیو کو دیکھ کر اگر آپ چھوڑیں گے تو وہ آپ ہی کے لیے نقصان ہے، میرے لیے ہرگز نہیں۔ تو دوستوں سبسکرائب بالکل فری ہوتا ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ یار چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، جس طرح آپ لوگ سپورٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں بالکل اسی طرح سپورٹ جاری رکھیں۔ آپ لوگوں کا شکر گزار مہتاب علی۔ تو دوستوں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سردیوں کے متعلق۔ جیسا کہ اس وقت ہمارے پاس اسپیشلی کراچی میں جو ہے کوئٹہ کی ہوائیں گھلنا شروع ہو گئی ہیں اور موسم جو ہے ہوادار اور خشک ہواؤں کا جو موسم ہے وہ پورے پاکستان میں دسمبر کا آ چکا ہے اور سردیاں جو ہے عروج پر ہیں۔ تو دوستوں سردیوں میں آپ کے تتر کی کیئر بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ صبح کے ٹائم پہ آپ نے جیسے ہی تتروں کو باہر نکالنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے پرندوں کو باہر نکال کے دھوپ دکھانی ہے۔ اٹ مینس رات کے ٹائم پہ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے پرندوں کو کہیں پہ رکھا ہوا ہے اور صبح کو آپ نے نکالا تو آپ نے پہلے دھوپ دکھانی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے پرندے کو دانہ پانی دینا ہے۔ تو اسی طرح جب رات کو آپ اپنے پرندوں کو پیک کر کے رکھتے ہیں جب رات کو، تو آپ کوشش کریں کسی موٹے سے کپڑے میں جس میں سردی نہ لگے آپ کے پرندوں کو، اچھے طریقے سے آپ نے اپنے پرندوں کا جو کیج ہے اس کو اچھے طریقے سے کور کر کے رکھنا ہے اور اس کو جو ہے نا کہیں سے بھی ہوا آپ کے پرندوں کو اندر نہ جانی چاہیے کیونکہ نزلے زکام کا خدشہ تتر کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اگر سردیوں میں آپ کے پرندے کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کے پرندے کی موت واقع بھی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ یار رات کے ٹائم پہ آپ اپنے پرندوں کو اچھے طریقے سے پیک رکھا کریں۔ ایوننگ کے ٹائم پہ تقریباً آپ نے جو ہے نا اپنے پرندے کو مغرب کے بعد اچھے طریقے سے پیک کر کے رکھنا ہے اور کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہوا کا گزر بالکل بھی نہ ہو۔ مطلب آپ کے پرندوں کو اگر ٹھنڈ لگ جاتی ہے تو اس سے نزلے زکام کا خدشہ ہو جاتا ہے۔ پانی بھی آپ نے جو ہے نا کوشش کرنا ہے سردیوں کے سیزن میں آپ نے پانی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ پانی آپ نے دوپہر کے ٹائم اپنے پرندوں کو پلانا ہے، ادروائز آپ نے پانی بالکل بھی اپنے پرندے کو نہیں دکھانا ہے کیونکہ پانی سے کیا ہوتا ہے کہ اس وقت نزلے زکام کا سیزن ہے، آپ کے پرندے کو نزلہ زکام ہو سکتا ہے کیونکہ پانی پیتے وقت آپ کا پرندہ اکثر پانی زیادہ پی جاتا ہے اور زیادہ پرندہ پانی پی جاتا ہے تو اس سے آپ کے پرندے کو جو ہے نا ناک میں پانی جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر ناک میں پانی جاتا ہے تو اس سے جو ہے نا آپ کے پرندے کا گلا بند ہو جاتا ہے اور آپ کا پرندہ نزلے زکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے سردیوں کے موسم میں بہت ہی زیادہ ڈیپلی لینا ہے، ان باتوں کو آپ نے چھوٹی بات نہیں سمجھنا، یہ بہت ہی زیادہ بڑی بات ہے۔ اس چیز کو آپ نے جو ہے نا بہت ہی زیادہ سنسیئر ہو کے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد رات کو آپ نے پیک کر دیا، صبح آپ 7-8 بجے جیسے ہی نیند سے اٹھتے ہیں آپ نے اپنے پرندوں کا وہ جو کپڑا رات کو لپیٹا ہوا تھا کیج کے اوپر وہ کپڑا اتارنا ہے۔ اس کپڑے کو اتارنے کے بعد آپ نے اپنے پرندوں کو 10-15 منٹ دھوپ دکھانی ہے۔ 10-15 منٹ جب آپ اپنے پرندوں کو دھوپ دکھائیں گے تو دھوپ دکھانے کے بعد آپ نے اپنے پرندوں کو جا کر کیج کے اندر باجرہ دینا ہے۔ باجرہ اتنا دینا ہے جتنا آپ کا پرندہ اچھے طریقے سے کھا پائے۔ باجرہ آپ نے دیا اپنے پرندے کو، باجرہ دینے کے بعد آپ نے جو ہے نا کوشش کرنا ہے کہ دوپہر کی جو دھوپ ہے 10-11 بجے کی دھوپ، اس وقت ہمارے پاس سورج جو ہے نا 10 بجے کا ٹائم ہے، سورج لیزے پہ ہے اور دھوپ جو ہے نا ماشاءاللہ بہترین چل رہی ہے۔ میں خود اپنے پرندوں کے ساتھ ایسا سمجھیں دھوپ پہ ہی بیٹھا ہوں تو یہاں پہ جو ہے نا دھوپ کا مزہ لے رہے ہیں، تو اسی وجہ سے میں نے بھی پرندوں کو آزاد کیا اور اپنے پرندوں کو میں دھوپ دکھا رہا ہوں۔ اس طرح آپ نے بھی کوشش کرنا ہے اپنے پرندوں کو جو ہے نا سردیوں کے سیزن میں دھوپ لازمی دکھانا ہے اور پانی کا جو میں نے بتایا اس کا آپ نے لازمی کیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ نے کیج کے اندر پرندے ڈالے آپ نے دھوپ کو جو ہے نا ٹھنڈے موسم میں، ٹھنڈا موسم جب ہوتا ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے اپنے پرندوں کو دھوپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ دکھانا ہے۔ اگر گرمی ہے آپ کا پرندہ منہ کھول کے دھوپ پہ سانس لے رہا ہے تو اس دوران جو ہے نا آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پرندے کو چھاؤں میں رکھ دینا ہے کسی جگہ پہ۔ کپڑا لپیٹنے والی جو بات آئی کیج کو، کیونکہ میں نے کافی دوستوں اپنوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے پرندوں کو ویسے کیئر تو کرتے ہیں، اچھی جگہ پہ رکھتے ہیں لیکن کپڑا نہیں لپیٹتے۔ ویسے گرمیوں میں کپڑا نہ لپیٹنا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سردیوں میں جو ہے نا آپ نے اپنے پرندوں کو جو کیج ہے نا اس کو کوشش کرنا ہے جب بھی آپ اپنے پرندوں کو کیج کے اندر ڈالیں تو آپ کوشش کریں کہ کپڑے سے اپنے پرندے کے کیج کو اچھے طریقے سے کور کر کے رکھیں اور ٹھنڈی جگہ سے بالکل بھی آپ نے جو ہے نا
ٹھنڈ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہ ٹھنڈ کا بہت زیادہ نازک پرندہ ہوتا ہے۔ اکثر تتر کی جو موت آتی ہے وہ جسٹ ٹھنڈ کی وجہ سے ہی زیادہ تر جو ہے نا آپ کے پرندے جو ہے نا نزلے زکام کا شکار ہوتے ہیں، اور اکثر پھر دوستوں کی شکایت آ رہی ہوتی ہے کہ یار مہتاب بھائی ہمارا پرندہ جو ہے نا منہ کھول کر سانس لے رہا ہے، گلے میں کھر کی آواز آ رہی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جسٹ سردی لگنے کی وجہ سے اور ٹھنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے جو پانی ہے اپنے پرندوں کو کس طرح کا دینا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اگر آپ کے پاس گاؤں دیہات میں آپ لوگ رہتے ہیں، ہینڈ پمپ کا جو تازہ پانی ہوتا ہے، گرم پانی جو نکلتا ہے، نلکے کو جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے نا نکال کرنا ہے، اس میں سے جو دیر پانی گرم نکلتا ہے وہ آپ نے تازہ پانی، بالکل تازہ پانی کوشش کرنا ہے اپنے پرندوں کو پیاس دے کر وہ پانی پلانا ہے۔ ادروائز آپ کوشش کریں دوپہر کے ٹائم پہ اپنے پرندے کو کھیرا کھلائیں۔ کھیرا جو ہے نا بیسٹ غذائیت میں آتا ہے۔ سردیوں کے ٹائم پہ کھیرا میں ایسا سمجھیں کہ جو ہے نا آپ کے پرندے کے لیے بہترین جو ہے نا وٹامن ہے۔ تو آپ اگر اپنے پرندے کو کھیرا کھلاتے ہیں سردیوں کے سیزن میں تو کھیرا جو ہے نا آپ کے پرندوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو آپ نے جو ہے نا سیریس لینا ہے اور اپنے پرندوں کی کیئر کو بالکل اس طرح کرنا ہے جس طرح آپ کو مہتاب برڈس بتاتا ہے۔ تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کامنٹ کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اپنے دوست مہتاب علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔